اب اللہ فرما رہا قال کذالک، تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا جیسے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ قال ربک هو علی ہین، اور فرمایا اللہ نے قال ربک، تیرے رب کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ دنیا والوں کے لیے تو مشکل ہے کہ 120 سال کی عمر میں کسی کے یہاں لڑکا ہو جائے، لیکن جس خدا نے لڑکا دینا ہے اس کے لیے مشکل تھوڑی۔ قال ربک هو علی ہین، اور تمہارے رب نے فرمایا یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور کیا خوبصورت بات فرمائی، اور فرمایا میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے پیدا کر چکا ہوں کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہیں، تم کیا تھے؟ نتھنگ تھے، تمہیں پیدا کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا وقد خلقتک، اور تحقیق میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں اس حالت میں جس حالت میں تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو اب تو بندے سے بندے کو نکالنا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے بندہ پیدا کر دیا، تو یہ تو اللہ پر بڑا آسان ہے۔ پھر آگے فرمایا قال ربی اجعل لی آیہ، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، ربی اجعل لی، بنا دے میرے لیے کوئی نشانی، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میری اولاد ہونے والی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کہا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کاف ہا یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ تعالی سورہ کہف کا الحمدللہ اختتام ہو چکا ہے، اور اب ہم سورہ مریم کو تلاوت کرنے لگے ہیں، اور یہ 16ویں سپارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کرتا ہے، اور میں پہلے پارے میں حروف مقطعات پر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں کہ میجورٹی علماء کی رائے ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا کاف ہا یا عین صاد، اور یہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ اب یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، یعنی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طریقے سے وہ کہتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اے کاف ہا یا عین صاد میری مغفرت فرما۔ اس سے مراد کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب یقیناً یہ علم رسول اللہ نے ان کو بتایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی اس راز کو جانتے تھے کہ اس راز سے کیا مراد ہے۔ اور دعائے حزب البحر جو امام ابو الحسن شاذلی سے ایک وظیفہ، ایک بہت مجرب دعا منقول ہے، اس دعائے حزب البحر میں بھی کاف ہا یا عین صاد ان حروف مقطعات کی تکرار ہے۔ تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ ایک وہ واحد ورڈ ہے قرآن کے اندر حروف مقطعات میں 5 لفظ ایک ساتھ آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے عشقی انداز میں کہا کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یعنی اگر کاف کی اور ہا کی اور یا کی اور عین کی اور صاد کی اگر آپ بناوٹ کو دیکھیں گے تو ایک ایک ورڈ سے انہوں نے حضور کے چہرے کو بیان کیا ہے کہ کاف سے مراد رسول اللہ کی یہ چیز ہے، ہا سے مراد حضور کا دہن ہے، تو کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ تو صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس کلام کے اندر ایک شعر انہوں نے اس کے متعلق بھی لکھا۔ سورہ مریم امام خازن لکھتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، مکیہ ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں، اور اس سورت کا نمبر 19 ہے، یعنی 18 صورتیں بحمد اللہ تعالی ہم قرآن کریم کی مکمل کر چکے اللہ کے فضل سے، اور اب ہم 19ویں صورت یعنی سورہ مریم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ مریم اور سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل میں آپس میں کیا ربط ہے؟ نے عرض کیا تھا کہ ان کے درمیان ایک عظیم امتزاج ہے، اور ایک عظیم اس قرآن کی ان صورتوں کا مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ ان تینوں
सूरतों में सुपर नेचुरल वाकयात बयान किए गए हैं। सूरह बनी इसराइल में कौन सा वाकया सुपर नेचुरल है? हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का। हुजूर रात के एक लम्हे में मकां से लामकां तक की सैर करके आए, ये सुपर नेचुरल वाकया। सूरह कहफ को आ जाइए, अस्हाबे कहफ कई सौ साल तक सोते रहे, ये एक सुपर नेचुरल वाकया है। और फिर तीसरी चीज, सूरह मरियम के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बिन बाप के पैदा होना, ये भी एक सुपर नेचुरल वाकया है। तो ये तीनों सूरतें एक तो कंटिन्यूसली साथ साथ हैं, और इन तीनों के अंदर एक खासियत यह है कि हर सूरत में एक ऐसा वाकया बयान किया जा रहा है जो इंसान की अक्लो खिरद से पार है, सुपर नेचुरल वाकया। मरियम नाम रखने की वजह क्या है? इस सूरह मुबारका में हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत, आपके वाकयात और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वाकया बयान किया गया है। इस वजह से इस सूरत को सूरह मरियम कहा गया। इसके मुताल्लिक हदीस एक पेश करता हूं मैं आपको कि यह सूरत का शान नुज़ूल नाजिल करने का क्या मकसद था, उसके मुताल्लिक उलमा लिखते हैं। और मुस्नद इमाम अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं, कहते हैं जब चंद मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो कुफार मक्का ने तहाइफ देकर अपने 2 नुमाइंदे हबशा भेजे ताकि वो इन मुसलमानों को वहां से वापस ले आएं। जब वो हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में पहुंचे और इसके सामने अपने आने का मकसद बयान किया तो इसने कहा, मैं पहले इन मुसलमानों का ओपिनियन, इनकी राय मालूम कर लूं। चुनाचे मुसलमानों को जब इसके दरबार में बुलाया गया तो हजरत जाफर बिन अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे गुफ्तगू की। तो इसने कहा कि आपके पास इस कलाम का कोई हिस्सा है, कुरान का कोई हिस्सा है आपके पास जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है? हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ है। फिर इसके सामने आप रदी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत की। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, नजाशी सूरह मरियम सुनकर इतना रोया कि इसकी दाढ़ी भीग गई, और इसके दरबार में मौजूद वो लोग जिनके सामने मसाहफ खुले हुए थे इतना रोए कि इनके मसाहफ भीग गए। फिर नजाशी ने कहा, बेशक ये दीन और जो दीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए कि एक ही ताक से निकले हैं, और कुफार के नुमाइंदों से कहा तुम लोग यहां से चले जाओ, खुदा की कसम में कभी भी इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। तो ये एक तरफ हजरत जाफर बिन अबू तालिब का, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा भी लगते हैं, ये उनकी तदबीर और उनकी हिकमत है कि जब आप किसी के सामने जाएं तो कुरान का वो हिस्सा पढ़ें जो उसके लिए फेमिलियर हो। जैसे ईसाइयों से बात हो तो आप शान ईसा अलैहिस्सलाम कुरान से पढ़कर बयान करें। आपके सामने अगर यहूदी है तो उसको बताएं कि कुरान मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है, ताकि उसके सामने कुरान की हक्कानियत और इस्लाम की हक्कानियत वाज़ेह हो। इस वजह से उलमा ने हदीस से मिलती है, जब आप काफिर से बात कर रहे हैं यानी कि ईसाई से या यहूदी से, उस वक्त इस तरीके से हुजूर की शान बयान न करें कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शानों के दरमियान मुकाबला करवाएं। यानी ईसाई साहब इस बात पर बहस करने लग जाएं कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा दर्जा सरकार का है, या फिर मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा दर्जा जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दीन का फॉलोवर है। जब आप ये बात करेंगे वजूद में आएगा, वो उधर से हज़रत ईसा की बात करेगा और यहां से आप हुजूर की बात करेंगे, तो ये दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं। ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये ऐसी हस्तियां नहीं है जिनको आप मुकाबले का मैदान बनाएं। अल्लाह का हर नबी बुरगजीदा है। हजरत मूसा की शान बहुत अलग, कलीमुल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, और इसके अलावा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम नबियों के सरदार हैं। सबसे अफजल मर्तबा हुजूर का है, लेकिन हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कंडीशन के अंदर फरमाया मुझे फजीलत ना दो। तो अब पता क्या चला, जब आप किसी यहूदी से डायलॉग कर रहे हैं, जब किसी ईसाई से डायलॉग कर रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करें
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کریں، حضور کی سیرت کو بیان کر لیں، لیکن کبھی بھی اس کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بیان نہ کریں، حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں بیان نہ کریں، جو کمپٹیشن کی فضا لگے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے جس طرح حضرت جعفر بن ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہیں، نجاشی لوگ، تو انہوں نے سورہ مریم کو پڑھا۔ تو آج بھی آپ کے سامنے کوئی عیسائی اور یہودی آتا ہے تو اس کو دعوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سورہ مریم ہو گئی یا سورہ آل عمران ہے، ان میں سے چند واقعات کو یاد کر لیجئے، ان سے تمام احکامات کو یاد کر لیجئے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان چیزوں کو یاد کر لیں گے تو دین کی دعوت پہنچانے میں بڑی آسانی رہے گی۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے معجم کبیر کی، اللہ اکبر، فرمایا حضرت ابو مریم غسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل کی گئی ہے، تم اس کا نام مریم رکھ دو، چنانچہ اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ کچھ عاملین یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر ڈیورنگ اے پریگننسی سورہ مریم کی تلاوت کی جائے اور سورہ مریم کی تلاوت کر کے اس کو کسی پانی پر بلو کیا جائے، پھونکا جائے، اور وہ پانی حاملہ عورت پیے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے اندر بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی آسانی عطا فرماتا ہے، جیسے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدائش کے وقت حضرت عیسیٰ کی آسانی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی۔ یعنی یہ پہلا جو رکوع ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے۔ فرمایا عبدہ زکریا، علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر اور عبدہ چیز دیگر، عبد مانے بندہ اور عبدہ یا عبدہ جب کہا جاتا ہے اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تو جب اللہ کہہ دے میرا بندہ تو وہ چیز ہی اور ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سمجھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور جو کہ آپ سورہ یوسف میں پڑھ کے آئے ہیں، ان کے آگے 12 قبائل بنے، سلطنت ان میں تقسیم ہو گئی، تو ایک 13ویں بیٹے تھے جن کا نام تھا لاوی بن یعقوب۔ لاوی بن یعقوب کے ذمے بیت المقدس کی خدمت آئی، اس کے مذہبی معاملات جو روائے ہوا کرتے تھے وہ حضرت لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے ہوتے تھے۔ پھر آگے چل کر لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کر ایک شخص پیدا ہوئی جن کا نام تھا ابیاہ، بائبل میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ابیاہ کے قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کو عبادت کرنے والوں کے لیے صاف کیا کرتے تھے، اور تمام مذہبی رسومات جو تھیں وہ بجا لایا کرتے تھے، اس کو لیڈ کرتے تھے۔ تو پھر ابیاہ کی اولاد میں حضرت زکریا علیہ السلام وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کی ذمہ داری بیت المقدس کی خدمت بھی تھا، اور اس کے علاوہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ وہاں بخور جو ہے وہ پھونکا کرتے تھے۔ بخور کسے کہتے ہیں؟ بخور آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے اندر کہ وہ کوئلہ کسی برتن میں ڈال کر اوپر سے کچھ خوشبو کی چیز یا لکڑی وغیرہ ڈالتے ہیں، جس سے وہ تمام جو ہے وہ مسجد کے اندر دھونی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں دھونی دینا، تو بخور وہ دیا کرتے تھے، دھونی دینا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام مسجد نبوی میں دھونی دیا کرتے تھے، بخور دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو باقاعدہ یہ سسٹم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تھا کہ ہر نماز جمعہ سے پہلے، کیونکہ جمعہ کے دن لوگ مسجد کثرت آتے ہیں، تعداد میں آتے ہیں، تو نماز جمعہ سے پہلے لوگوں کی آمد سے پہلے وہ بخور کی دھونی دیا کرتے تھے تاکہ تمام محفل معطر ہو جائے۔ تو آج بھی ہمارے گھروں میں تو وہ کلچر نہیں ہے، عرب کے اندر زیادہ کلچر ہے۔ عرب آج بھی باقاعدہ بخور کا اہتمام کرتے ہیں اور بہترین ان کے گھروں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ سائیکلوجیکل اگر آپ دیکھیں تو بدبو کا اور خوشبو کا بڑا تعلق ہے انسانی فکر سے۔
اگر آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے بنیان سے بدبو آ رہی ہے، آپ کی کار سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے گھر سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے روم سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے بستر سے بدبو آ رہی ہے، تو کبھی بھی وہ جو پازیٹیونیس ہے یا پازیٹیو وائبس ہیں وہ آپ کے ذہن کی طرف نہیں آئیں گی۔ آپ اگر خوشبودار ماحول میں رہ رہے ہیں تو ایز اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو آپ کو پازیٹیو وائبس بھی آئیں گی، کیونکہ آپ ایک ایسے پرسکون اور معطر ماحول میں رہ رہے ہیں۔ تو اس کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے اچھا لباس پہننا، خوشبودار لباس پہننا، نماز پڑھنے آنا تو وہاں کی جگہ خوشبودار، گھر پہ رہنا، بستر، اپنے آپ کو نفیس رکھنے کے بھی پازیٹیو وائبس انسان کی شخصیت میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بخور بھی پھونکا کرتے تھے، دھونی دیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، کسی نے لکھا 70 سال، کسی نے کہا 120 سال، آپ کی وائف کی عمر لکھی 98 سال، 98۔ اور سورہ آل عمران میں یہ ذکر کر سن کے آ چکے ہیں، اور یہاں تھوڑا سا تفصیل سے ذکر ہے۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری نداءً خفیہ، آہستہ آواز میں، دوی آواز میں پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ندا کی، اور ندا کیسے کی؟ نداءً خفیہ، بہت آہستہ آواز میں ندا کی۔ اب آہستہ کیوں کی؟ تو اس کا ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی ہے کیونکہ بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کے اندر زور سے یہ آواز کی دعا کریں گے، یہ بات کریں گے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، تو آپ کو دوسرا بندہ کوئی ٹوک سکتا ہے تو شرمندگی ہوگی کہ اتنا بڑی عمر ہو گئی اور آپ اب اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک تو وجہ ریزن یہ لکھی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب آدمی، اس آیت سے مسئلہ فقہا نے لکھا کہ جب آدمی انڈیویجول دعا کر رہا ہو تو اس میں افضل کیا ہے، زور سے دعا مانگے یا آہستہ مانگے؟ تو جب انڈیویجول دعا کر رہا ہو تو افضل عمل یہ ہے کہ وہ آہستہ اللہ سے مانگے، کیونکہ آہستہ مانگے گا انفرادی دعا کے اندر تو ریاکاری کا خدشہ کم ہے۔ آہستہ مانگو اللہ سے، اللہ آپ کی سننے والا ہے۔ لیکن اجتماعی دعا کا معاملہ وہ ایکسیپشنل ہے۔ اجتماعی دعا کے اندر کیا ہے، جیسے نماز کے بعد دعا ہے یا محفل کے بعد دعا ہے، وہ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ اتنے سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کس کا آمین کہنا قبول ہو جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کے معاملات فرما دے۔ لیکن جب آدمی اکیلا دعا کر رہا ہے اور پھر وہ پوچھے کہ میں زور سے دعا کروں، بلند آواز سے، یا آہستہ دعا کروں، جب انڈیویجولی آپ دعا کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر آہستہ دعا کرنا افضل ہے۔ اب حضرت زکریا نے دعا کیا مانگی؟ کہنے لگے قال ربی انی وہن العظم، عرض کیا اے میرے رب میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، منی واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کے مانند سفید ہو گیا۔ آگ کا شعلہ جب زیادہ آپ دیکھتے ہیں اس میں انگارے بن جاتا ہے تو وہ وائٹ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے سر کا ایک بال بھی اب بلیک نہیں رہا، پورا سر میرا جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے۔ فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور فرمایا اے میرے رب لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ دعا کرنے کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ، دعا کرنے کا انداز یہاں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم لوگ دعا کس طرح کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آگے بولا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ دعا کرنے کا بہترین انداز کیا ہے کہ پہلے آپ اپنی ذات کے بارے میں، اپنی کمزوری، اپنی محتاجی اور اپنی جو ہے وہ نقص کو بیان کریں کہ اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں لوگوں کا مقابلہ کر سکوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان مسائل کا میں سامنا کر سکوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آزمائش پر پورا اتر سکوں۔ پہلے یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں تمہیدن، اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کی بات کریں کہ مالک یہ تیری رحمت ہی ہے، یہ جو ابھی تک گاڑی چل رہی ہے یہ تیری رحمت ہی کے بعد بنی ہوئی ہے، یہ تیری رحمت ہی ہے کہ میں دنیا کے اندر زندگی میں کتنے ہی مقامات پر گرنے والا تھا، یہ تیری رحمت ہی ہے جس نے بچایا ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری آیت میں انہوں نے ابھی دعا نہیں کی ہے، دعا ابھی کریں گے، ان کو مانگنا کیا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بڑھاپے کے باعث
سر آگ کے شعلے کے مانند سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ پھر آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اب جو مانگ رہے تھے پھر کچھ الفاظ کہے اس کے بارے میں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے انتقال کے بعد وہ جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے موالی ہیں، وہ بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، تو کہیں میرے بعد وہ دین کی نعمت کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اور پھر کہنے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، رشتہ دار بے دین، بیوی بانجھ ہے۔ اب یہ تمام سینیریو ہے اور یہ کنڈیشن ہے حضرت زکریا کی۔ اب حضرت زکریا کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی بارگاہ سے خاص فرزند عطا فرما۔ کچھ علماء نے کہا کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کے بیٹا ہو تو یہ پڑھتا رہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، حضرت زکریا کی دعا پڑھتا رہے۔ اب پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بیٹا ہو وہ کیسا ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث بنے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اب یہاں پر جو اہل تشیع ہیں، رافضی ہیں، وہ اس آیت سے مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، جبھی حضرت زکریا یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، علم ہوتا ہے انبیاء کی وراثت میں، علماء ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جن کے پاس علم ہے وہ وراثت ہیں۔ اب وہ جب یہ وراثت کا مسئلہ اس لیے چھیڑتے ہیں کہ انہیں تان کرنا ہوتا ہے معاذ اللہ، اس کو بنیاد بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، کیونکہ ایک باغ تھا باغ فدق، وہ بھی میرا موضوع نہیں لیکن ایک آیت کے تحت میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک باغ تھا باغ فدق جو خیبر کے مارکے کے بعد مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، اور رسول کریم علیہ السلام اس باغ فدق کی کمائی کو اپنے ذاتی استعمال میں لاتے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کسی کے ہاتھ پیغام بھجوایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ وہ اس باغ فدق کا کیا کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو کہ جناب سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک نہیں پہنچی تھی، وہ حدیث جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہے وہ اپنا درہم و دینار میں وارث کسی کو نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث جب بیان کی، اللہ اکبر، اس کے بعد فرمایا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں باغ فدق سے ہونے والی ارننگ کو، کمائی کو استعمال کیا کرتے تھے اپنی ازواج پر، اپنی اولاد پر، غریب و غربا کے اندر، جس طریقے سے حضور اس کو استعمال کرتے تھے ہم بھی اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک یہ بات پہنچ گئی۔ اب اس بات پر اہل تشیع یہ واویلا کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور کی جائیداد میں، وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ اہل سنت کا تمام کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، رسول کریم علیہ السلام کے فرمان سے یہ ثابت ہے۔ تو وہ یہ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس بات میں کہتے ہیں کہ یہاں یرثنی و یرث من آل یعقوب کے اندر بات جو ہے وہ حضرت زکریا کے اگرچہ مان لیں کہ ان کی وراثت ہو، لیکن وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب کے بھی وارث ہو۔ اور آل یعقوب کہاں سے چل رہی ہے؟ 12 قبیلے، پھر 13واں قبیلہ لاوی بن یعقوب کا، پھر ان کی نسلوں میں سے حضرت ہارون، پھر حضرت ہارون کی نسلوں میں سے
ابیا کی نسلوں میں سے حضرت زکریا، پھر زکریا کی بیٹے جو ہیں وہ یحییٰ. تو کیا اتنے لمبے فور فادرز کی وراثت بھی منتقل ہوتی ہے؟ بھائی وراثت زیادہ سے زیادہ والد کی ہو جائے گی، دادا کی ہو جائے گی، پردادا کی ہو جائے گی. لیکن آپ سوچئے تو ابیا کے اوپر بھی کئی نسلیں چلے جائیے تو ہارون سے اوپر بھی کئی نسلیں چلے جائیے تو لاوی بن یعقوب کے اوپر بھی جائیے تو یعقوب علیہ السلام. تو یہاں پر مراد دنیا کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو. اور اے میرے رب وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا. وجعلہ ربی رضیہ، اور اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگے تو یہ نہ کہیں صرف کہ اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے، یا ایسا بیٹا ہو تندرست بیٹا دے. یہ دعائیں کامل نہیں ہیں. کامل دعا کیا ہے؟ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانب سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، ایسی اولاد عطا فرما دے جس سے اللہ راضی ہو. پھر آگے ڈائریکٹلی حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ارشاد ہوا اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں اور جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. یعنی اس سے پہلے اس جیسی صفات والا، اس جیسے کمال والا اور اس جیسا نام کسی کا جو ہے وہ پیدا نہیں کیا، اس جیسے نام والا پیدا نہیں کیا. اور ان کو بائبل میں یوحنا کہتے ہیں. یحییٰ ہم عربی میں کہتے ہیں، اور ان کو بائبل میں آپ پڑھنے جائیں گے تو بائبل کے اندر ان کا نام ملے گا آپ کو یوحنا. یہ جو بیپٹسٹ ہیں، جو بیپٹسٹ چرچ وغیرہ بنے ہوتے ہیں، وہ منسوب جو ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہی ہوتے ہیں. تو اب زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی تو خوشخبری میں آدمی کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو حیرت زدہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا اس کے یقین نہیں ہوتا ہے، بلکہ حیرت کے اندر کہتا اچھا واقعی ایسا ہے، ایسا ہو جائے گا. یعنی کہ وہ حیرت زدہ اس کے منہ سے جملے نکل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہی حیرت میں اور خوشی میں ڈوبے الفاظ حضرت زکریا نے کہے. قال ربی انا یکون لی غلام. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا؟ وکانت امراتی عاقرا، حال یہ کہ میری بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں. یعنی بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بھی بہت کمزور ہو چکی ہیں اور خشک ہو چکی ہیں. اللہ اکبر. اب اللہ فرما رہا قال کذالک، تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا جیسے بیان کیا. اللہ اکبر. قال ربک هو علی ہین، اور فرمایا اللہ نے قال ربک، تیرے رب کے لیے یہ بڑا آسان ہے. دنیا والوں کے لیے تو مشکل ہے کہ 120 سال کی عمر میں کسی کے یہاں لڑکا ہو جائے، لیکن جس خدا نے لڑکا دینا ہے اس کے لیے مشکل تھوڑی ہے. قال ربک هو علی ہین، اور تمہارے رب نے فرمایا یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور کیا خوبصورت بات فرمائی، اور فرمایا میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے پیدا کر چکا ہوں کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہیں تھے. تم کیا تھے؟ نتھنگ تھے، تمہیں پیدا کر دیا. تو اللہ کہہ رہا وقد خلقتک، اور تحقیق میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں اس حالت میں جس حالت میں تم کچھ بھی نہیں تھے. تو اب تو بندے سے بندے کو نکالنا ہے. تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے بندہ پیدا کر دیا، تو یہ تو اللہ پر بڑا آسان ہے. پھر آگے فرمایا قال ربی اجعل لی آیہ. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب ربی اجعل لی، بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. اب یہ سورہ آل عمران نے بھی ذکر آیا، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میری اولاد ہونے والی ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کہا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. فرمایا کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے 3 رات تندرستی کے باوجود بھی.
وہاں پر آیا تھا ثلاثۃ ایام الا رمزا، جو سورہ آل عمران نے ہم نے پڑھا تھا کہ تم بات نہیں کرو گے 3 دن تک بات نہ کر سکو گے الا رمزا، رمز کہتے ہیں اشارے کو، اشارے سے بات کر سکو گے، اگر آپ کو یاد ہو تو 3 پارہ۔ تو آگے فرمایا فخرج علی قومہ، تو ایک دن اس بشارت کے بعد ایک دن فخرج علی قومہ من المحراب، نکلے اپنی قوم پر، قوم انتظار کر رہی تھی، لوگوں کے پاس آئے، من المحرابی، محراب سے آئے، محراب میں عبادت کی انہوں نے، اور محراب سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے۔ فاوحا الیہم، اوحا کا معنی یہاں اشارہ کرنا ہے، تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ جب باہر آئے اور باہر آ کر کچھ کہنا چاہا اور اب آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اشارے سے کہا بھائی تسبیح کرو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح کرنا چاہتے ان دنوں میں تو تسبیح ہونے لگتی، لیکن کلام کرنا چاہتے تو کلام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں سے بات کرنا چاہی اور اشارے سے بات کی اور بات نہیں ہو پائی، تو آپ نے سمجھ لیا یہی وہ نشانی ہے جو اللہ نے مجھے بیان کی ہے کہ اب میری بیوی حاملہ ہوگی اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ڈائریکٹلی وہ بیچ کا تمام واقعہ اللہ نے حذف فرمایا اور ڈائریکٹلی اب حضرت یحییٰ کی بات شروع کی، اور یہ اس رکوع کی آخری آیات ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ خذ الکتاب، کتاب کو پکڑو، بقوہ، قوت کے ساتھ۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ توریت۔ توریت کو اے یحییٰ مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا؟ اس کے احکام پر عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس کے احکام پر عمل کرواؤ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت یعنی نبوت عطا فرما دی تھی۔ بچپن، صبیہ، صبی کہتے ہیں بچے کو، ہم نے حکمت سے یہاں مراد ہے نبوت، ہم نے بچپن ہی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی تھی، اور آپ ایسی گفتگو کمال کیا کرتے تھے۔ بائبل میں آپ کے کئی اقتباسات موجود ہیں، کئی اقوال آپ کے موجود ہیں کہ آدمی اگر ان کو پڑھے تو برتہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اب حضرت یحییٰ کی تعریف میں اللہ کہہ رہا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً۔ حنان، حنان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں درد و گداس ہو، دل نرم ہو، بہت ہی زیادہ نرمی والا ہو، لطف و کرم والا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنی بارگاہ خاص سے ہم نے ان میں درد و گداس کو پیدا فرمایا، محبت کو، ملنساری کو اور کرم نوازی کو ان کے دل میں پیدا فرمایا۔ وَزَكَاةً، اور پاکیزگی اور طہارت سے بھی نوازا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت پرہیزگار تھے۔ قرآن کریم نے ان کو کیا بیان کیا؟ سورہ آل عمران میں سیداً وحصوراً ونبیًا من الصالحین، وہ سردار ہیں، حصور اور شہوت ہونے کے باوجود عورتوں سے بچنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یحییٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان میں مردانہ قوت نہیں تھی۔ بھائی کسی میں مردانہ قوت نہ ہو پھر وہ عورتوں سے بچتا ہو تو اس میں کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ مردانہ قوت ہو، اللہ نے جو حس رکھی ہے شہوت کی وہ موجود ہو، بندہ اس کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، یہی تو کمال ہے۔ تو حضرت یحییٰ کے بارے میں سورہ آل عمران میں بھی اور یہاں بھی فرمایا پاکیزگی اور طہارت سے بھی انہیں نوازا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت پرہیزگار تھے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے۔ وہ بر مانے نیکی، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ۔ اب اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ ایک شان یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے تھے۔ تو کیا پتہ لگا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے نبی بھی وہ انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب نبی کی تعریف کر رہا ہے تو ان کی تعریف میں ایک تعریف یہ بھی کر رہا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ عام لڑکوں کی طرح جبار متکبر نہیں تھے۔ جب حنان تھے، حنان جب نرم گداس تھے
تو جبار کا معنی متکبر ہونا، سرکش ہونا، عصیہ اور نافرمان نہیں تھے۔ آخری آیت، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور یحییٰ پر سلام ہو یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے۔ یہ ہماری دلیل ہے میلاد شریف پر۔ جو میلاد شریف ہم مناتے ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بھائی میلاد شریف کیوں مناتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ تو جب حضور جان عالم دنیا میں پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کے دن، تو جب اللہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلام بھیج رہا ہے، تو ہم امت کے چند لوگوں کو جمع کر کے یا جلوس نکال کر یا مساجد میں لوگوں کو جمع کر کے اگر حضور کی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، تو یہ وہی طریقہ ہے جو قرآن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر ان کے میلاد کے دن، یعنی سلامتیاں ہوں، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور ان کی وفات کے دن۔ ان کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس دور کا، اور اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ فلپ اس کی بھائی کی بیوی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ خذ الکتاب بقوہ کی آیت ہے، کتاب کو سختی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے۔ تو آپ نے اس بادشاہ کو یہ بات کہی کہ تیرا یہ عمل کرنا درست نہیں۔ تو اس وجہ سے اس بادشاہ کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بات پیدا ہو گئی، اور اس کی بیوی کو جو اس نے بنائی ہوئی تھی رکھیل ٹائپ کی، اس کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نفرت پیدا ہو گئی۔ تو ایک دن بہت سارے امراء شہر کے جمع ہوئے، ایک محفل رقص و سرور کی لگی، اس عورت نے اپنا ناچ گانا دکھایا۔ بادشاہ نے سرور میں کہا کہ جو تو آج مانگ لے، اگر آدھی سلطنت بھی مانگے گی تو دے دوں گا تجھے۔ وہ باہر آئی اور اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، تو اس نے ان کے جو حضرت یحییٰ کے دشمن تھے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تو بادشاہ سے کہہ دے کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا، لیکن عشق کی مستی میں ایسا بے خود تھا اور اس پر ایسی ذلت سوار تھی کہ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اور سپاہی بیت المقدس میں گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت محو عبادت تھے۔ اس سجدے میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کر دیا گیا، اور تشت میں لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو پیش کیا گیا۔ کہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر۔ تو فرمایا عظمت کی راہ کے اندر حضرت یحییٰ جان دینے والے ہیں، تو ان کے میلاد کے دن پر بھی سلام، ان کی وفات کے دن پر بھی سلام، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلام۔ تو علماء نے لکھا، علامہ آلوسی اور دیگر علماء کہتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر 3 اوقات بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن جب وہ مرتا ہے، اور ایک دن جب وہ آسمان پر یعنی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 دن انسان کے بڑے مجبوری والے ہوتے ہیں۔ جس دن پیدا ہوا اس دن بھی ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ ڈیسیجن لے سکے۔ جس دن مر گیا اس دن بھی غسل دینے والا آتا ہے، غسل دیتا ہے، جہاں ہاتھ رکھ دے وہیں ہاتھ رکھا رہ جاتا ہے، اس دن بھی بے بس، پیدا ہونے کے دن بھی بے بس، مرنے والے دن بھی بے بس، اور جس دن آخرت میں اٹھایا جائے گا وہاں بھی ڈیسیجن میکنگ اس کی نہیں ہوگی، وہاں بھی بے بس اور محتاج۔ یہ 3 اوقات کے اندر انسان جو ہے وہ بڑا عاجز ہوتا ہے، اور ان 3 اوقات کے اندر ہی اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ان پر سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں اللہ کی، ان کی ولادت کے دن پر، ان کی وفات کے دن پر، ان اور جو قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر سلام۔ اس آیت کے بدلے میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے طفیل اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ تعالی ہمیں جو اولاد عطا فرمائے ان کی ولادت کے دن پر سلامتیاں ہوں، ہماری بھی جب وفات ہو تو ہمارے وفات کے دن ہم پر سلامتیاں ہوں، اور جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں تو ہم پر سلامتیاں ہوں بحمداللہ۔ اس طریقے سے سورہ مریم کا بحمداللہ تعالی پہلا رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر سنیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق کی اگلا رکوع اب بحمداللہ تعالی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی
قرآن کو یاد رکھنے کی، اسے آگے پہنچانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 15 سپارے مکمل ہونے کی شکرانے میں کمنگ سیٹرڈے ناشتے کا اتمام ہے۔ تمام احباب وتھ فیملی تشریف لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ